عبادت، اور بغیر تفکر کے عبادت قبول نہیں۔ اللہ اکبر، سجدے پورے ہو گئے، اڑ گئے، کھڑے ہو گئے، فکر نہیں، سوچیں۔ اور یہ سوچیں، آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں، یعنی پورے 24 گھنٹے میں آپ خود اینالائز کریں کہ آپ کے پاس اپنے لیے کتنا ٹائم ہے۔ آپ کیوں اسلام کہتا ہے کہ محاسبہ کرو، روایات احادیث کیا کہتی ہیں؟ محاسبہ، مراقبہ، یعنی محاسبہ کا یعنی اپنا حساب کرو۔ کیا حساب کرو؟ پورا دن کیا کیا۔ اب اس میں پورے دن کرنے کے لیے آپ کو گھنٹے نہیں چاہیے، مثلا بیٹھے، میں نے صبح اٹھا، اسکول گیا، کالج گیا، یونیورسٹی گیا، جاب پہ گیا، کام پہ گیا، کچھ بھی کیا، واجب ادا کیا، ٹک، نہیں کیا، کراس، کوئی غلط کام کیا، خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، تیزی سے آ جاتا ہے، بہت تیزی سے آ جائے گا۔ جس طرح آپ کا فون بتا دیتا ہے نا کہ آپ نے پورے ہفتے میں کتنی دیر ویڈیو دیکھی، کتنی دیر سوشل میڈیا یوز کیا، کتنی دیر آپ نے کیا، کیسے بتاتا ہے؟ پورے ہفتے کا بتا دیتا ہے ڈیٹا۔ آپ کے پاس نہیں ہے اپنا پورے دن کا ڈیٹا؟ سونے سے پہلے اپنا ڈیٹا کیلکولیٹ کریں، دیکھیں کہ میں نے کیا کیا۔ اگر اچھا کیا، روایات کہتی ہیں خدا کا شکر کرو، غلطی کی استغفار کرو، کیا کہو؟ خدا میں توفیق دے، میں کل یہ کام نہیں کروں۔ کوشش کریں۔ کب کریں گے زندگی میں؟ جب زندگی ختم ہو جائے گی تب موقع، جب روح قبض ہونے والی ہو، اس ٹائم کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس ٹائم آپ کے سامنے آپ کی زندگی کا سکور کارڈ آ جاتا ہے، رپورٹ کارڈ آ گئی، اب کیا کریں گے؟ اب افسوس کر، اب کوئی افسوس نہیں سکتا۔ اسی لیے بہت ضروری ہے عزیزان محترم، شارٹ کٹ ظاہری دنیا کی کامیابی میں ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، لیکن ہمیشہ نہیں ہو سکتا۔ محنت، اسٹرگل ضروری ہے سوسائٹی میں، لیکن دین میں دین جو ہے وہ آپ کو ایسے آپشن دیتا ہے کہ آپ چھوٹی سی نیکی کر کر خدا کی بارگاہ میں مقرب ہو سکتے ہیں۔ دین آپشن دیتا ہے۔ بعض اوقات ایک پتھر ہٹا دیں راستے سے، اس پتھر ہٹانے سے خدا آپ کے لیے آپ کے مرتبے کو بڑھا سکتا ہے۔ خدا کے لیے، اس لیے حدیث و روایات میں ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، ہو سکتا ہے یہی نیکی تمہیں جنت میں لے جائے، اور کسی گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ چھوٹا گناہ تمہیں جہنم میں لے کے چلا جائے۔ ہوتا ہے نا، یہ تو چھوٹا تھا۔ عزیزان محترم، روز قیامت میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں اپنی حدیث میں کہ قیامت میں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی بو روز قیامت میں اتنی ہوگی کہ لوگ اذیت ہو رہے ہوں گے۔ گناہوں کی بو، جو ہم گناہ کرتے ہیں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ نظر تو نہیں آتا، لکھا ہوا بھی نہیں آتا، لیکن دنیا کے اس جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس عالم کے اندر گناہ جو ہے وہ ہر گناہ کی ایک بدبو ہے۔ جیسے مثال اگر آپ کے لباس میں خدا نہ خواستہ کچھ لگ جائے، کوئی کھانے کی چیز ہو، مثال کے طور آپ نے پیاز کھایا ہو اور آپ نے دانت صاف نہیں کیے ہو، تو آپ قریب سے گزرے، لہسن کھایا ہو، تو کیا پتہ چلے گا؟ اسمیل آئے گی، نیچرل سی بات ہے، اسمیل آئے گی، پتہ چل جائے گا بندے نے کیا کیا ہے۔ گناہ بھی ایسی ہیں، ہمیں بو نہیں آتی، ملائکہ کو آتی ہے، اولیاء خدا کو آتی ہے۔ اولیاء خدا، اللہ کے ولیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ شخص کیا کر کے آیا ہے۔ قیامت میں بھی کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی بو سے باقی لوگ بھی بیزار ہوں گے۔ ملائکہ ان سے کہیں گے کہ یہ فلانے گناہ کی وجہ سے تھا، اس لیے ان سب پر لعنت بھیجو، کیونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اور یہ گناہ کی بو خوشبو میں بدل سکتی ہے اگر انسان استغفار کرے۔ استغفار انسان کو معطر کرتا ہے، معطر۔ میری زندگی میں کتنا استغفار ہے، کتنی توبہ کرتا ہوں میں۔ اب بولے مولانا صاحب میں کون سا گناہ کر رہا ہوں؟ بھائی ہر انسان خطا کار ہے، غلطی کرتا ہے،
عمل سے غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے۔ ایک صحابی نماز میں پہنچے رسول خدا کے ساتھ، نماز میں کتنی دیر ہوئی؟ اتنی دیر ہوئی کہ جتنی دیر میں رسول خدا نے تکبیر کہہ دی تھی، اللہ اکبر کہہ دیا، اس کے بعد نماز میں ہوئے۔ نماز تو ہے، پوری نماز ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں ایک غلام آزاد کرا دوں تو کیا یہ جو میری تاخیر ہوئی ہے کیا اس سے یہ کور ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی؟ کہا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ 2 غلام آزاد کر دوں؟ کہا نہیں۔ رسول خدا نے کہا تم اپنی زندگی کے سارے خزانوں کو جمع بھی کر لو تو تم اس ایک تاخیر کو پورا نہیں کر سکتے، ایک تاخیر کو۔ تو یہ تو صحابی تھے، نماز بھی رسول خدا کی تھی، ہم کدھر کھڑے ہوئے؟ ہم کہاں ہیں؟ ہمیں لگتا ہے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں زندگی میں۔ اذان ہو گئی، نماز دیر سے پڑھی، نماز بھی پڑھی تو میں اپنی کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھی تو میں نے کیسی پڑھی؟ کون سی پڑھی؟ تو کیا میں غلطی نہیں کرتا؟ نگاہیں غلطی نہیں کر رہی، کان غلطی نہیں کر رہا، زبان غلطی نہیں کر رہی، ذہن غلطی نہیں کر رہا ہے۔